السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ لائن نیوز۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو 5 دن ہو گئے ہیں۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ دونوں جانب سے اہم عسکری اہداف انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے ایران کے ایک اور اہم ملٹری کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ہم نے ایران کے فضائی محاذ پہ مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ایران کے پاس اچھے فضائی ریڈار اور دیگر دفاعی نظام موجود تھے، وہ بھی ایک بڑی تعداد میں، لیکن یہ سب امریکہ کے تیار کردہ ساز و سامان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ کے ذریعے کہا کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نام نہاد سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اس انسان کو ایک آسان ہدف سمجھتے ہیں، لیکن فی الحال وہ وہاں محفوظ ہیں اور ہمیں انہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ عام شہریوں یا امریکی فوجیوں پر میزائل داغے جائیں۔ پھر ایک اور پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ کل رات کو ایران نے اسرائیل کی جانب متعدد میزائل داغے تھے اور کچھ میزائل اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا میں ایک آئل ریفائنری پر گرے تھے، جس کے بعد آئل ریفائنری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس حملے میں 3 اسرائیلی شہری بھی مارے گئے تھے۔ اس طرح آج صبح بھی ایران نے یروشلم اور تل ابیب کی طرف میزائل داغے ہیں۔ تل ابیب، یروشلم اور دیگر علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے کچھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ آج ایرانی میزائل نے تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا ہے اور ایرانی حملے کے بعد موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو آگ لگ گئی۔ دوسری جانب آج اسرائیل نے بھی ایران کے اندر مختلف شہروں میں حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے مغربی ایران میں متعدد بڑے پیمانے کے حملے کیے ہیں، جن میں میزائل اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں درجنوں میزائل اور ڈرون تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کے وار ٹائم چیف جنرل علی شادمانی کو وسطی تہران میں اسرائیلی فضائیہ نے درست انٹیلی جنس کی بنیاد پر ایک حملے میں نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف کشیدگی زیادہ بڑھنے کی صورت میں ایران اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز خلیج فارس میں داخل ہونے کا واحد سمندری راستہ ہے۔ یہ ایران کو عمان اور متحدہ عرب امارات سے کنیکٹ کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دنیا کی تقریباً 20% خام تیل کی سپلائی اسی راستے سے گزرتی ہے، اور یہ راستہ کتنا چھوٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس راستے کی محض چوڑائی 33 کلومیٹر ہے، جو اب آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہ راستہ حملوں یا بندش کے دھمکیوں کے لیے بہت حساس ہے، کیونکہ اسے بند کر دیا گیا تو دنیا بھر کی تجارت متاثر ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مسلسل یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے اور اس سے اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے۔ اس خطرے کو جواز بنا کر اسرائیل نے جمعے کو ایران پر غیر معمولی حملوں کا آغاز کر دیا تھا، اور حملوں کے پہلے دن ہی اس نے ایران کے اہم نیوکلیئر سائنسدانوں سمیت اہم عسکری قیادت کو بھی شہید کر دیا تھا۔ لیکن اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے اسرائیل کے ان دعووں سے متفق نہیں ہیں، یہاں تک کہ مارچ میں امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کی ڈائریکٹر تولسی گبرارڈ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا۔ اسرائیل نے اشارہ دیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش میں ایک ایسے مقام کے قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور یہ حملے اسی ممکنہ خطرے کو روکنے کے لیے ضروری تھے۔ لیکن امریکی انٹیلیجنس کے اندازے کے مطابق ایران فی الحال جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اس قابل ہونے سے اب بھی تقریباً 2-3 سال دور ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب یہ بات زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ نیوکلیئر ہتھیاروں سے زیادہ اسرائیل ایران میں رجیم چینج چاہ رہا ہے، اور سارے اشارے اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ نیتن یاہو نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور انہوں نے یہ منصوبہ امریکی صدر ٹرمپ کے سامنے بھی پیش کر دیا تھا، مگر ٹرمپ نے اس منصوبے کو ویٹو کر دیا تھا۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سپریم لیڈر کہاں چھپے ہیں، لیکن ہمیں انہیں مارنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، نہ ہی ہم انہیں مارنا چاہتے ہیں۔